عقد نکاح آپ کا قائم ہو گیا مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر آپ ان کو طلاق دینا چاہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ترتیب یہی ہے، طلاق نکاح کے بعد ہے، نکاح سے قبل طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ میں جس عورت سے بھی شادی کروں گا اس کو میری طرف سے طلاق ہے، کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شادی ابھی ہوئی نہیں، نکاح ابھی کیا ہی نہیں۔ تو طلاق نکاح کے تابع ہے، نکاح کے بعد ہے، نکاح سے قبل نہیں ہے۔ تو نکاح سے قبل اگر طلاق دی ہے وہ طلاق نہ شمار ہوگی، نہ واقع ہوگی، نہ اس کا کوئی اعتبار ہوگا۔ تو اے ایمان والو، جب تم نکاح کر لو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دو، تو ثابت ہوا اس سے کہ نکاح کے بعد چھوئے بغیر، یہاں چھونے سے مراد خلوت صحیحہ، جمع کیے بغیر طلاق دے سکتے ہیں کسی بھی سبب سے۔ سبب اگر کسی عورت کو نقصان پہنچانا ہے تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ یہاں آپ کی نیت یہ ہے کہ فلاں عورت سے نکاح کروں اور اس کو ذلیل کروں، رسوا کروں اور اس کو طلاق دے دوں تاکہ اس کی بدنامی ہو، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورتوں کو اچھا شمار نہیں کیا جاتا، اور کوئی دوسرا مرد ان سے نکاح میں راغب نہیں ہوتا، تو اس نیت کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ لیکن بغیر چھوئے اور بغیر جمع کے طلاق دے سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیب اور آپ کی سیرت سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ یہ امیمہ بنت شراحیل نامی خاتون، اس سے آپ نے نکاح کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو آپ نے اس کے چہرے سے کراہت محسوس کی، جیسے وہ ناگواری محسوس کر رہی ہے اور ناپسندیدگی محسوس کر رہی ہے، تو آپ نے اس کو طلاق دے دی، اور ابو اسید سے کہا کہ آپ اس کو رازقیہ، کپڑوں کا ذکر آتا ہے، چادریں، وہ چادریں دے دو اور اس کو رخصت کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد بغیر عقد کے، بغیر چھوئے اور بغیر جمع کے، بغیر خلوت صحیحہ کے اس کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق دینا جائز ہے، درست ہے۔ تو قرآن کی تعبیر پر غور کیجئے، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے۔ یعنی چھونا، مس، ہاتھ کا مس، اس کو چھونا بولتے ہیں، اور قرآن کا کنایا خلوت صحیح اور جمع سے ہے۔ یعنی جمع کا صراحتاً آپ قرآن نے ذکر نہیں کیا، بلکہ حسن ادب کے معاملے کو سامنے رکھا اور ایسا لفظ استعمال کیے جس سے جمع مراد ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک قسم کی ترغیب اور تعلیم ہے کہ جب تم بھی اس قسم کی باتیں کرو تو ایسی باتیں، یعنی فحش یا صراحتاً الفاظ استعمال نہ کرو جس سے بعض لوگوں کو اور خصوصاً خواتین کو سن کر کچھ شرم محسوس ہو، بلکہ کنایے کے الفاظ آپ استعمال کریں جیسے قرآن نے استعمال کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو طلاق دو ان سے جمع سے قبل، بلکہ ان کو چھونے سے قبل، مراد وہی جمع ہے، مگر ایسا لفظ استعمال کیا جو ایک حسن ادب کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور ایک طرح کی تعلیم ہے ہمارے لیے بھی کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہم کھلے الفاظ سے نہ کریں جو
معاشرے میں ایک طرح کا فحش جو ہے وہ خیال کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ خواتین وہ سن کر شرم محسوس کر سکتی ہیں، تو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے مقصد بھی پورا ہو جائے اور الفاظ جو ہیں وہ کھلم کھلے نہ ہوں بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی جائے۔